نہیں لیکن پھر گنڈاپور صاحب بھی آپ کو لگتا ہے اسی وجہ سے قربان ہوئے ہیں؟ مطلب یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ جی پارٹی کو ہم ری اسٹرکچر کر رہے ہیں، آرگنائز کر رہے ہیں، تو آپ کے خیال میں پھر گنڈاپور صاحب کی قربانی بھی اسی وجہ سے ہوئی ہے؟ گنڈاپور صاحب کا ان حالات میں دیکھیے، جنید اکبر خان جو ہیں وہ ایک کڑے وقت میں میرے ساتھ نکلے تھے، ایک انتہائی لائل اور مخلص اور اسٹریٹ فارورڈ آدمی، بالکل اس پہ جو ہے دوسری رائے میری نہیں ہے۔ لیکن گنڈاپور صاحب جو ہیں یا مجھ جیسے لوگ یا اور اپنا وقاص اکرم وقاص اکرم صاحب یا کچھ اور لوگ ہیں جن کی باری آنے والی ہے، اور میں نے ان سب کو کہا ہے، میں نے کہا اگر میرے ساتھ یہ ہو سکتا ہے، آپ لوگ جو ہیں اس کی تیاری پکڑ لیں۔ جس طریقے سے دیکھیں، خان کے کاز، خان کی رہائی، حکومت کے ساتھ لڑائی، جدوجہد، مزاحمت، وہ کدھر گئے؟ یہ تو اپنوں پہ شروع ہیں۔ ہماری میڈیا، آفیشیل میڈیا اپنے لیڈروں کی ٹرالنگ کر رہی ہے علی امین خان کے خلاف۔ نہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ گنڈاپور صاحب اور شیخ وقاص صاحب ان کا نمبر بھی آنے والا ہے؟ جی، اور علی امین خان کے خلاف اور شیخ وقاص اکرم کے خلاف پی ٹی آئی، شیخ وقاص اکرم سیکٹری انفارمیشن ہے، اور علی امین خان پی ٹی آئی کے وزیر اعلیٰ ہے، اور پی ٹی آئی آفیشیل میڈیا جو ہے ان کی ٹرولنگ کر رہی ہے۔ میری ٹرولنگ جو ہے پی ٹی آئی آفیشیل کر رہی ہے، کیونکہ وہ آفیشیل میڈیا جو ہے وہ اب میڈیا سے بڑھ کے کچھ بننا چاہتی ہے، اور یہ انہی پس پردہ قوتوں کے اشارے پہ ہیں۔ بیک وقت میرے خلاف اچانک 6 یوٹیوبر یا صحافیوں نے ایک ہی روز ویلاگ کیے جس میں مجھ پہ بہت سارا گن پھینکا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ تنابیں کہیں سینٹرلائز اتھارٹی سے جو ہیں کھینچی جا رہی ہیں، ہلائی جا رہی ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی وہی ذہین و فتین ہیں، اور بقایا جو ہیں شاید گھاس چرتے ہیں۔ لیکن آپ کو نہیں لگتا سر کہ یہ جو سوشل میڈیا آپریٹ ہو رہا ہے یہ باہر سے ہو رہا ہے؟ بنیادی طور پر پاکستان میں تو اس کی جڑیں نہیں ہیں، تو پھر پاکستان میں جو موجود لوگ ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ان کو اس کا رسپانسبل ٹھہرانا چاہیے؟ نہیں، جو میں نے کہا نا، جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی تنابیں تو ادھر سے کھینچی جاتی ہے نا۔ مطلب بیک وقت 6 یوٹیوبر کا میرے خلاف ایک جیسا ویلاگ کرنا، یہ اتفاق تو نہیں ہے ایک ہی روز۔ اور وہ لوگ جو ماضی میں میرے حق میں بڑے کمپین چلاتے تھے، کوئی مجھے اپوزیشن لیڈر بنوا رہا تھا، کوئی کیا کر رہا تھا، اچانک بلا کسی وجہ کے انہوں نے یو ٹرن لیا۔ اور میں تو اب کہتا ہوں، انہی یوٹیوبرز کو کہتا ہوں، آئیں جناب، میں تو اب آپ کے ساتھ دو ہاتھ کرنے کے لیے فارغ ہوا ہوں، کیونکہ اس وقت تو پارٹی کے نظم و نسق کے نام پہ ہماری زبان پہ قدغن لگی تھی۔ اللہ کا فضل ہے کہ وہ قدغن آپ نے خود اٹھوا دی، لہذا آئیں، کچھ الزامات لگائیں، تاکہ اور جو گالم گلوچ بریگیڈ ہے وہ بھی آ جائیں، تھوڑی اور گالیاں دے دیں۔ اچھا، بھی آپ کہتے ہیں کہ آپ کا تعارف اسی جماعت سے ہونا چاہیے۔ اچھا سر، وجہ کیا ہے کہ میں یہ باتیں سننے کے لیے، یہ باتیں مجھے سننی تھی، مطلب آپ نہیں، ہر ایک صحافی کو یا اینکر کو تکلیف ہوتی ہے کہ میرا تعارف کیا کرائیں، لیکن اپنوں کی ہی آتو یہ باتیں، یہ وقت، یہ سما میں نے دیکھنا تھا۔ اچھا، لیکن سر کیا وجہ ہے کہ آپ سے پرانے لوگ اس جماعت کے اندر موجود ہیں، لیکن جو ڈیڈیکیشن آپ جیسے لوگوں کی ہے وہ ان پرانے لوگوں میں نظر نہیں آتی؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ ویسے خیر، یہ کیونکہ لوگ آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ کو تو بڑا کم ٹائم ہوا ہے پارٹی میں، تو اس وقت سے کوئی فرق پڑتا ہے آپ کے خیال میں؟ میرے خیال میں یہ میرا 8واں سال ہے اس پارٹی میں۔ 8 سال زندگی کا ایک مطلب ہے کہ بڑا عرصہ ہے، اور میں یہ عرض کروں، آپ کا یہ سوال بڑا جو ہے کمپلیکیٹڈ ہے کہ اس کو میں، لیکن مختصر میں اتنا کہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہیں، اگر اس کی ہسٹری آپ دیکھیں تو یہ یا تو اقتدار میں تھی یا عزب اختلاف میں تھی، لیکن ایسی قیامت اس پہ کبھی گزری نہیں تھی۔ تو جب یہ قیامت آ گئی 9 مئی کے بعد، تو پھر جو ہیں اس میں کچھ لوگ سونے سے کندن بن گئے، اور کچھ لوگ جو سونا تھے وہ راک کا ڈیر بن گئے، تاریخ کے کوڑے دان میں پائے جاتے ہیں۔ لیکن ایک چیز ہے، وہ یہ تھی کہ پی ٹی آئی کے ورکر یا لیڈر کی، جو ورکر کی تو میں بات نہیں کروں گا کیونکہ ورکر نے تو اب ثابت کر دی ہے، لیکن پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ تھی یا ایلیٹ کلاس تھا، اس کی تربیت جو ہے مزاحمت کی کبھی ہوئی نہیں تھی، تو لہٰذا اسٹریٹ پاور کی آپ بات کریں، مزاحمت، یعنی کہ ظلم جبر کے آگے ڈٹ جانا، مار کا کے بھی آگے بڑھنا۔ تو لہٰذا یہ حالات جب آئے
تو لیڈرشپ میں سے بہت سے لوگوں نے اسی میں پناہ ڈھونڈی کہ انڈر گراؤنڈ چلے جائے یا پھر پریس کانفرنس کر کے علیحدگی اختیار کر لیں. وہ تو خیر میں نے کہا تاریخ کے کوڑے دان میں چلے گئے. جو انڈر گراؤنڈ گئے یہ ایک موقع تھا جہاں پہ کوئی اپنی قیادت کی صلاحیتوں کو منوا سکتا تھا, خان سے وفاداری بتا سکتا تھا, جتلا سکتا تھا, یہ اپنے عمل سے ثابت کر سکتا تھا کہ اس میں جرت بھی ہے, ہمت بھی ہے, حوصلہ بھی ہے. میرے لیے میدان خالی تھا کیونکہ کوئی مقابلے میں تائی نہیں, کم نہیں تھی, تو ہم نے اکیلے ہی سر پر گھوڑا دوڑایا اور ہم ریس جیت گئے. بالکل, کیونکہ میرا یہ اعتقاد ہے یہ جو شاخ پہ پرندہ بیٹھا ہوتا ہے نا, اس کو شاخ کی کمزوری سے کہیں زیادہ اپنے پروں کی صلاحیت پہ اعتماد ہوتا ہے. بالکل ہمیں اپنے اوپر اعتماد تھا, تو لہٰذا یوں جب کوئی نہیں نکلتا تھا ریلی لے کے تب آپ لوگوں کو لے کے نکلتے تھے. ہم نے وہ وقت بھی دیکھا ہے. جب یہ وقت گزر گیا اور 8 فروری کے بعد یہ باہر آ گئے تو سب سے پہلے تم گئے جرت, مجھے انہوں نے نوازا, مجھے غدار کہہ دیا. پھر آپ نے دیکھا 1 سال میں پی ٹی آئی کی آفیشیل میڈیا نے مجھے ٹرول کیا, گالم گلوچ دی. ہر وہ کوشش کی گئی کہ پی ٹی آئی کی ورکر کے سامنے میری تضحیک ہو, عوام کے سامنے میری بے توقیری ہو, اور اسی کا تسلسل ہے کہ 3 دفعہ جو ہے نکالا گیا ہوں, شوکاز پہ شوکاز, اور آگے سے کوٹ کیا جاتا ہے کہ نظم و نسق یعنی کہ ڈسپلن کی خلاف ورزی. اب یہ ایک سیاسی پارٹی ہے, یہ کوئی پلٹن یا رجمنٹ تو نہیں ہے کہ جس میں ہمیں کسی نے یہ سکھایا ہو کہ دستہ حسان باش اور دستہ ہوشیار اور دستاں دائیں دیکھ اور بائیں چل. ہماری یہ تربیت تو نہیں ہوئی, ہم تو سیاسی ورکر ہیں. تو لہٰذا انہوں نے جو ہیں یہ ہوشیار باش اور حسان باش میں انہوں نے جو ہے اسی نام پہ میرا دڑن تختہ کرنا شروع کیا. اور اب میں اتنا پک گیا ہوں اور اتنا ڈیڈ بن گیا ہوں کہ اب نتائج کی فرق تو کہتے ہیں نا, انہوں نے ہمیں مکمل گیلا کر دیا ہے. تو لیکن آپ پارٹی چھوڑنے پہ ابھی بھی اگریڈ نہیں, یعنی آپ کی باتوں سے گفتگو سے یہ لگتا ہے کہ آپ ابھی بھی اس بات پر قائم ہیں کہ پی ٹی آئی کی اونرشپ آپ لیتے ہیں, جماعت کی اونرشپ آپ لیتے ہیں, آپ صرف لوگوں سے خائف ہیں. جو میں دیکھیں جماعت, پی ٹی آئی اور خان, اسی کے لیے تو خان کے لیے اور خان کے کاز کے لیے تو میں نے جو ہیں یہ ساری تحریک چلائی. بالکل, میں نے ان بدبختوں کو حکومتی مراعات, عہدے, نشستیں دلانے کے لیے تو نہیں چلائی جو ہماری محنت پہ بیٹھ کے اب کنڈلی مار سام بن گئے ہیں اور خان کے کانوں میں صرف میرے خلاف ہی زہر جو ہیں گول رہے ہیں. کون لوگ ہیں وہ آپ کے خیال میں سے جو پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں یا جو پس پردہ پارٹی کو چلا رہے ہیں؟ پس پردہ دیکھیں, لیڈ کرنے والے جو ہیں ان کی تو بس یہی ہے کہ خان تک جیل تک چلے جاتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں. جو پس پردہ قوتیں ہیں وہ تو اصل صحیح معنوں میں 1 سال سے انہوں نے پارٹی کو ٹیک اوور کیا ہوا ہے. نہیں, پس پردہ قوتوں سے کیا مراد ہے آپ کی؟ یہ وہی لوگ ہیں جو خان کے بہت قریبی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ان کے خلاف منہ کھولے. جو آپ کو لگتا ہے کہ غیر سیاسی ہیں ویسے بنیادی طور پر, آپ ان لوگوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ غیر سیاسی تو اس طریقے سے نہیں ہوئے کہ ساری سیاست ہی وہی کر رہے ہیں. پارٹی میں یہ جو آج کل اکاڑ پچاڑ ہیں, یہ جو فلاں کا یہ کرنا ہے, کے پی میں 10 وزیروں کو انہوں نے دڑن تختہ کیا, اور آج کل یہ 2 کام ہو رہے ہیں, کسی کو عہدہ دلانے ہیں, پینیٹریٹ کرانا ہے, اور یا کسی کو جو ہیں گرانا ہے.